کہتے تو بریلوی حضرات اسے اپنا محقق ہیں، لیکن محقق صاحب کی پہلے تحقیق سنیں پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ جب دوسرا بندہ شریک ہی نہیں ہو سکتا تو یہ کہنا کہ سارے گھر والوں کی طرف سے بس ایک بکری ذبح کر دیں تو قربانی ہو جائے گی، یہ بالکل روایت و درایت کے خلاف ہے۔ تو بقول محقق صاحب کے ایک بکری کی قربانی پورے خاندان کی طرف سے یہ روایت و درایت کے خلاف ہے، حالانکہ اس نادان محقق کا اپنا یہ فتویٰ روایت و درایت کے خلاف ہے، ورنہ کئی ایک روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک بکری پورے خاندان کی طرف سے کی گئی۔ بخاری شریف کے اندر 7210 نمبر روایت ہے، عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاۃ الواحدۃ عن جمیع اہلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اہل خانہ کی طرف سے ایک بکری قربانی کیا کرتے تھے، جبکہ ترمذی شریف کے اندر 1505 نمبر روایت میں آتا ہے، عطا بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانیاں کیسی ہوا کرتی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، آدمی اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کیا کرتا تھا۔ اور ابن ماجہ میں 3148 نمبر روایت پر ابو سریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے غلط کام پر مجبور کر دیا، جبکہ مجھے سنت طریقہ معلوم ہے۔ اور سنت طریقہ کسے کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کانا اہل البیت یضحون بالشاۃ والشاتین، ایک گھر والے ایک بکری یا دو بکریاں ذبح کیا کرتے تھے۔ تو حضرت روایات تو کہتی ہیں کہ ایک بکری پورے خاندان کی طرف سے کافی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اور آپ نے بذات خود یہ کام کیا کہ ایک بکری پورے خاندان کی طرف سے کی ہے، جبکہ آپ عجیب محقق ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بات ہی روایت و درایت کے خلاف ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو ان روایات کا پتہ نہیں تھا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے کہ ایک بکری تمام اہل خانہ کی طرف سے کفایت نہیں کرے گی، اور آپ امام صاحب کے ہیں مقلد، اور آپ نے اپنے بڑوں کی طرح روایات کو چھوڑ کر دینی تھی امام صاحب کے قول کو ترجیح، تو پھر آپ نے گرامر کا قاعدہ بیان کر کے اور پھر یہ بات کہہ کر کہ یہ عمل تو ہے ہی روایت و درایت کے خلاف، اپنے آپ کو بھی بچا لیا اور اپنے امام صاحب کے قول کو بھی بچا لیا، فتوے کو بھی بچا لیا، جبکہ کئی ایک احادیث کا آپ نے جو ہے نا جی وہ چھپے لفظوں کے اندر انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔